کیا آپ جانتے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی زندگی کیسی تھی؟ ان کے ماں باپ کون تھے؟ علامہ اقبال کا بچپن کیسے گزرا اور ان کے کتنے بھائی بہن تھے؟ علامہ اقبال کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ علامہ اقبال نے لاہور کے کس حلقے سے اور کن حالات میں الیکشن لڑا اور پہلی بار MNA منتخب ہوئے؟ اقبال نے کتنی شادیاں کیں اور ان کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ ڈاکٹر محمد اقبال کی تیسری نسل اور ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کہاں رہتے ہیں اور کن عہدوں پر کام کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال کا کون سا پوتا اس وقت تحریک انصاف کا مرکزی لیڈر اور سینیٹر ہے اور علامہ اقبال کا کون سا نواسا MPA رہ چکا ہے اور شوبز انڈسٹری سے وابستہ تمام لوگ اس کی حویلی پر حاضری دینے آتے ہیں؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی زندگی کے کئی ایسے پہلوؤں کے بارے میں آپ کو معلومات دینے جا رہے ہیں جو کہ آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارا YouTube چینل مسٹر ریاض سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ ناظرین، علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کے روز پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے ان کا نام محمد اقبال رکھا۔ اقبال کے آباء و اجداد قبول اسلام کے بعد 18ویں صدی کے آخر میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اور محلہ کھیتیاں میں آباد ہوئے۔ علامہ محمد اقبال کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار آدمی تھے، جبکہ ان کی والدہ حافظہ امام بی بی بھی ایک دیندار اور نیک خاتون تھیں۔ اقبال کے والد اپنے بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے۔ علامہ محمد اقبال کے والد کے سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ اقبال جب سن شعور کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے، جو کہ محلہ شوالہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے، اور یہیں سے اقبال کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا۔ علامہ اقبال کے اساتذہ میں سید میر حسن کا بھی شمار ہوتا ہے، جن کا اقبال کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار تھا۔ اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت میں اپنے ہم عمر بچوں سے کافی آگے تھے۔ انہیں کھیل کود کا بھی کافی حد تک شوق تھا، بچوں کی طرح شوخیاں بھی کرتے تھے اور حاضر جواب بھی بہت تھے۔ قدرت نے اقبال کو شفیق باپ اور عالم استاد عطا کیا۔ ان سے اقبال کا دل اور عقل یکساں ہو گئے، دونوں کا ہدف ایک ہو گیا۔ مئی 1893 میں 16 برس کی عمر میں اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، فرسٹ ڈویژن آئی اور میڈل کے ساتھ وظیفہ بھی ملا، اور اسی روز علامہ اقبال کی پہلی شادی کی گئی۔ علامہ اقبال کی اہلیہ کا نام کریم بی بی تھا۔ 1895 میں اقبال نے FA کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے، جہاں گورنمنٹ کالج میں BA کی کلاس میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ مارچ 1899 میں MA کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اس دوران میں شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر اقبال مشاعروں میں نہیں جاتے تھے۔ 25 دسمبر 1905 کو علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے گئے تھے، اس لیے ان کے لیے طالب علموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی۔ اس لیے اقبال نے اپنے قیام کا بندوبست کالج سے باہر کیا۔ ابھی یہاں آئے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہوا تھا کہ بیرسٹری کے لیے لنکن ییل میں داخلہ لے لیا اور پروفیسر براؤن جیسے فاضل اساتذہ سے رہنمائی حاصل کی۔ بعد میں آپ جرمنی چلے گئے، جہاں میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹریٹ ملتے ہی لندن واپس چلے آئے اور بیرسٹری کے فائنل امتحانات کی تیاری شروع کر دی۔ پھر کچھ ماہ بعد سارے امتحان مکمل ہو گئے اور جولائی 1908 کو نتیجہ نکلا تو اقبال کامیاب قرار دیے گئے۔ اس کے بعد انگلستان میں مزید رکنے کی بجائے وطن واپس آ گئے۔ علامہ اقبال کے بڑے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ 2 بہنیں علامہ اقبال سے بڑی تھیں، جن کے نام طالع بی بی اور فاطمہ بی بی تھے، جبکہ 2 بہنیں علامہ اقبال سے چھوٹی تھیں، ان کے نام کریم بی بی اور زینب بی بی تھے۔ علامہ اقبال کی دوسری شادی سردار بیگم سے 1909 میں ہوئی،
جبکہ علامہ اقبال کی تیسری اہلیہ کا نام مختار بیگم تھا، جو کہ لدھیانہ والی بیگم صاحبہ کہلاتی تھیں۔ علامہ اقبال کی سب سے بڑی بیٹی کا نام مہراج بانو تھا۔ علامہ اقبال کے 2 بیٹوں کے نام آفتاب اقبال اور جاوید اقبال رکھے گئے۔ علامہ اقبال کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام منیرہ بانو ہے، جو کہ علامہ اقبال کی وفات کے وقت 9 برس کی تھی۔ منیرہ بانو کی پرورش اور دیکھ بھال آنٹی ڈورس کیا کرتی تھیں۔ بچوں کی تمام ذمہ داریاں اور گھر کے کام کاج آنٹی ڈورس کے سپرد تھے۔ علامہ اقبال کے سب سے بڑے بیٹے آفتاب اقبال نے عالیہ رشید بیگم سے شادی کی اور ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام آزاد اقبال رکھا گیا، جو کہ مولانا ابو الکلام آزاد کے نام سے منسوب کیا گیا۔ آفتاب اقبال کے دوسرے بیٹے کا نام وقار اقبال اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام نوید اقبال رکھا گیا۔ علامہ اقبال کے چھوٹے بیٹے جاوید اقبال کی شادی ناصرہ اقبال سے ہوئی۔ ناصرہ اقبال لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس رہ چکی ہیں اور وہ ایک علم دوز شخصیت ہیں، جبکہ جاوید اقبال نہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں بلکہ وہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس بھی رہ چکے ہیں۔ علامہ اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال کئی کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سے مشہور کتابیں اپنا گریبان چاک اور جہان جاوید ہیں۔ جسٹس جاوید اقبال 3 اکتوبر 2015 کے روز 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جاوید اقبال کے 2 بیٹے ہیں، منیب اقبال اور ولید اقبال۔ علامہ اقبال کے پوتے منیب اقبال لاہور میں رہتے ہیں اور وہ اقبالیات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ منیب اقبال کچھ عرصہ مسلم لیگ نواز سے بھی منسلک رہے، جبکہ منیب اقبال کے بھائی ولید اقبال ایک ماہر وکیل ہیں، جو کہ لمز یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر اور سیاستدان ہیں۔ ولید اقبال نے اپنا پہلا الیکشن 2013 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ سے لڑا۔ این اے 124 کے اس حلقے میں ولید اقبال کو مسلم لیگ نواز کے امیدوار شیخ رحیل اصغر کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ولید اقبال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں اور سینٹ کے ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ علامہ اقبال کی سب سے چھوٹی بیٹی منیرہ بانو لاہور کے سابق لارڈ میئر میاں امیر الدین کی بہو بنی۔ منیرہ اقبال کے 2 بیٹوں کے نام اقبال صلاح الدین اور یوسف صلاح الدین ہیں۔ میاں یوسف صلاح الدین وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی دوست ہیں۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور کے MP بھی رہ چکے ہیں۔ میاں یوسف صلاح الدین اندرون لاہور میں واقع بارود حویلی میں رہتے ہیں۔ یوسف صلاح الدین لاہور کے کلچر کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ شعبے سرگرمیوں سے وابستہ سینکڑوں افراد ان کی حویلی پر آتے رہتے ہیں۔ اسی حویلی میں اس موسیقی کا ایک پروگرام بھی ریکارڈ ہوتا ہے، جو کہ سرکاری ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا ذاتی ملازم علی بخش بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے ایک معزز شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ علامہ محمد اقبال اردو اور فارسی میں شاعری کیا کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ اقبال کا شاعری میں بنیادی رجحان تصوف، احیائے امت اور اسلام کی طرف تھا۔ علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال 1926 میں ہونے والے انتخابات میں پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے۔ علامہ اقبال نے اس الیکشن میں اپنے مد مقابل امیدوار کو 3170 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ علامہ اقبال نے لاہور کے اسی حلقے سے الیکشن لڑا جہاں اب ان کا گھر ہے۔ اس وقت یہ حلقہ گھڑی شاہو اور مغل پورہ کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو کہ انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ 6 مئی 1936 کو قائد اعظم اقبال سے ملنے کے لیے لاہور تشریف لائے اور انہیں مسلم لیگ کی مرکزی پارلیمانی بورڈ کا رکن بننے کی دعوت دی۔ علامہ اقبال نے شدید دلالت کے باوجود بھی یہ عہدہ قبول کر لیا۔ علامہ اقبال کا ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے۔ جنوری 1919 میں علامہ اقبال محصور تشریف لے گئے۔ ٹیپو سلطان شہید کے مزار پر 2 گھنٹے مراقبہ کرنے کے بعد باہر نکلے تو شدت گریہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں
اور سوج بھی چکی تھیں۔ کسی نے اقبال سے پوچھا کہ آپ نے ٹیپو سلطان کے مزار میں اتنی دیر مراقبہ فرمایا ہے، ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کو وہاں سے کیا فیض حاصل ہوا اور کیا پیغام ملا۔ تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ وہاں میرا ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزرا، ایک پیغام ملا ہے کہ اگر جہاں میں مردوں کی طرح زندہ رہنا ممکن نہ ہو تو مردانہ وار جان قربان کر دینے میں ہی زندگی ہے۔ علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان کی اردو شاعری کی مشہور کتابوں میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں 50 کے قریب کتابیں لکھیں۔ ان کی پہلی کتاب اسرار خودی ہے جو کہ 1915 میں لکھی گئی تھی۔ اقبال نے اردو، فارسی اور انگلش زبان میں بھی کتابیں لکھیں جو کہ پاکستان، انڈیا اور کئی بیرون ممالک میں انتہائی دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان عالم اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے ہوئے ان کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کئی کتابوں کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کا مقبرہ بادشاہی مسجد لاہور کے ساتھ ہے۔ علامہ محمد اقبال کی وفات پر احرار کے لیڈر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز۔ اگر قوم اقبال کو سمجھ جاتی تو آج غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ مرتا بلکہ تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ انڈیا کا قومی ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا، بھی علامہ محمد اقبال ہی کی تحریر ہے، اور اس بات سے ہندوستان کی آدھی سے زیادہ آبادی لا علم ہوگی۔ ان کی لکھی ہر کتاب اور شعر و شاعری میں ٹارگٹ ہندوستان کی عوام تھے جن کی زندگیوں میں شعور کے دیے جلانا ان کا مقصد تھا۔ علامہ محمد اقبال کو پاکستان میں مفکر پاکستان، شاعر مشرق اور قومی شاعر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شعر و شاعری آج بھی پاکستان کی سیاسی تقریروں میں گونجتی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مسٹر حجات کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔